اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت خاک شفا کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ عارضی زندگی ہے اور یہ ہر شخص ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، چاہے وہ لوگوں سے فراڈ کرے۔ اس دنیا میں کھلی چھوٹی اللہ نے کافروں کو بھی دی، انسانوں کو بھی۔ ہدیناہ النجدین فرمایا دو راستے ہیں، ایک تباہی کا ایک ہدایت کا۔ ساتھ تمہیں عقل دی، صرف عقل ہی نہیں دی، محمد عربی جیسا رہبر عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اگر اس کو فالو کرو گے تو پھر حضور کے صحابہ کی طرح موت سے قبل ہی یا ایتھا النفس المطمئنہ مردیہ، جب مومن صادق دنیا آتی ہے کہ جسم کے پنجرے میں یہ جو اطمینان والی پاکیزہ مقدس روح ہے، اے مقدس روح پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو رب سے راضی تھا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ اور معنی اعلیٰ کے فرشتے پھر اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روح جسم سے نکلتی ہے تو دو جگہوں پر جاتی ہے، بولو کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ یا اعلیٰ علیین کی طرف جاتی ہے یا اسفل السافلین کی طرف جاتی ہے۔ اعلیٰ علیین کی طرف انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اتقیاء، علماء ربانیین، نیک لوگوں کی روحیں۔ فاسق و فاجر کی روح اسفل السافلین کی طرف جاتی ہے۔ جب روح جاتی ہے تو اس کے خاندان کے جو پہلے لوگ فوت ہوتے ہیں وہ استقبال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، جس طرح باہر سے کوئی آتا ہے کہ بھئی فلان رشتہ دار کا کیا حال ہے، فلان رشتہ دار کا کیا حال ہے۔ اگر کسی ایسے رشتہ دار کا پوچھیں جو پہلے فوت ہو چکا ہو تو وہ کہے، جانے والی روح کہے کہ نہیں، پہلے وہ تو مجھ سے پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، تو اگر وہ وہاں نہ ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو آیا نہیں، تم سے پہلے دنیا سے چلا گیا، کہاں گیا؟ کہا پھر وہ بد نصیب اس کی روح دوسری طرف چلی گئی، وہ اسفل السافلین کی طرف چلی گئی، وہ دوسرے ٹولے میں شامل ہو گئی۔ اگر وہ صالح اور نیکوکار روح ہوتی تو اس گروہ میں ہوتی جو مقام اعلیٰ علیین کی طرف ہے۔ تو فرمایا ہر شخص نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ اگر قرآن مجید نبی اور غیر نبی کی موت ایک جیسی ہوتی تو قرآن دونوں موتوں کا ذکر اکٹھا کرتا۔ اللہ نے نبی کی موت کا ذکر جدا کیا، فرمایا جس طرح تمہاری زندگیوں سے مصطفیٰ کی زندگی افضل ہے، تمہاری موتوں سے مصطفیٰ، انہوں نے صرف موت کے دروازے سے گزرنا ہے اور اس کے بعد تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیشانی کو آ کر بوسہ دیا اور سب سے پہلا جملہ بولا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یجمع علیک موتین، یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ موت کے دروازے سے گزرے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تو ہر شخص نے اس دروازے سے گزرنا ہے، ہر شخص۔ لیکن اس دنیا میں جن کے اچھے اعمال ہوتے ہیں، کوئی شخص حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گیا اور اس نے کہا جی فلاں بندہ میرا کام نہیں کر رہا، کوئی رکا لکھ دے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام تھا کوئی سلطان، تو آپ نے اس گاؤں کا نام لکھ کر فرمایا سن فلاں جگہ کا سلطانہ، پلیاں بھی پلیائی رہ جاسی تے گزر جاسی زمانہ، وقت گزر جائے گا، جو نیکی کی ہوگی، جو اس نے سلوک کیا ہوگا، جو اللہ کے دین کا کام کیا ہوگا، اللہ کے دین کے مرکز کو مضبوط کیا ہوگا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ تمہاری کوٹھیاں، تمہارے پلاسے تمہارے کام نہیں آئیں گے، وہ وارثوں کا مال ہے، انہوں نے کھا جانا ہے۔ ہم چیخ کے کہتے ہیں بھئی مسجد بنی، اللہ کے گھر کی خدمت کرو، کہتے نہیں جی خود ہی کھا جانا ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ لوگوں کی نیتیں کس قدر بدگمانی کے درجے پر چلی گئی ہیں کہ ایک شخص اگر بدگمان ہو چکا ہے
تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز انسان کیا پڑھے تو پھر بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ انسان کے یقین کو بہت کمزور کر دیتی ہے۔ اور جس کا یقین کامل ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، وہ اگر دیہاتوں میں بھی رہنے والا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد میرا جبہ لے کر کرن کے علاقے میں جانا، وہاں میرا ایک عاشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ارشاد ان کو فرما رہے ہیں جو صبح و شام مجلس میں رہتے ہیں، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا اویس بن عامر میری امت کی بخشش کی دعا مانگ۔ یہ یقین تھا جو دور رہ کر موجود، یہ یقین تھا، اور جو قریب ایک ڈولا وہ تھا جو یقین سے محروم تھا، یقین سے محروم تھا۔ اور اقبال کہتے ہیں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے مٹی کو بھی کندن بنا دے گا۔ آج جوید بھائی دنیا سے چلے گئے، اس ادارے کے بانی ممبران میں وہ شامل تھے، مجھے ان کا جملہ آج تک یاد ہے، بھراوا میں تیری شاید زیادہ مالی مدد نہ کر سکا لیکن میں تیرا ساتھ نہیں چھڈن لگا۔ ان کا جملہ آج تک مجھے یاد، شاید میں تیری زیادہ مالی مدد نہ کر سکا لیکن میں تیرا ساتھ نہیں چھڈن لگا۔ اور اس شخص نے اپنے قول کو نبھایا، اسٹیٹن آئی لینڈ موو ہو گئے، میں گلاب بانو اسلامک سینٹر میں آیا، وہاں تشریف لے کر جاتے رہے۔ میں نے کہا ضیاء کرم اور گلاب بانو میں کوئی فرق نہیں ہے، وہاں بھی تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں ہم خود محفل کرتے ہیں ہم الحمدللہ۔ تو اور یہاں مجھے اسٹیٹن آئی لینڈ کے بندے رہے، جنازے کے دن سنڈے کو ہم نے جنازہ پڑھا اور انہوں نے کہا پچھلے سنڈے کو ہم نے میٹنگ کی کہ ہم وہاں مسجد بنانی ہے اور سارے حضرات تھوڑا تھوڑا چندہ دیں، تعاون کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ مساجد کہاں سے چلتی ہیں، یہ لوگوں کے تعاون سے چلتی، تو چندہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ جوید صاحب اٹھ کر گھر گئے ہیں اور گھر سے پیسے لے کر کے آ کر مجھے دیے ہیں، خاموشی کے ساتھ مٹھی میں لیے ہیں اور کہا ہے یہ مسجد کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ اجر انسان کو ضرور عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو، جس کے ساتھ بھی ہو مخلص ہو۔ خلوص کی قیمت کائنات میں اتنی بڑی ہے کہ ساتھ جو کہتے ہیں نا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، اسی طرح خلوص کے ساتھ کیا ہوا عمل، خلوص کے ساتھ وہ اگر غاروں میں بھی کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا عمل جنگلوں میں بھی کیا جائے، دریا کے کناروں پر بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ آج سلطان باہو کے ساتھ، بابا فرید کے ساتھ، میاں محمود بھائی کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں، اللہ نے تنہائیوں کے ان کے خلوص کے عملوں کو قبول فرمایا ہوا اور پوری دنیا میں دھوم مچی ہے کہ سلطان العارفین فرماتے تھے لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے دانش مند سدیوے ہو، لکھ ہزار بڑے بڑے انٹلیکچوئل، ان کا وزڈم ان کی جو ہے بڑی بڑی تعلیم ہے جی، فرمایا لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں تے دانش مند سدیوے ہو، نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر جنہ دیجیے ہو کہ مرنے کے بعد جن کی قبروں پر دیے چلتے ہیں، جن کا نام زندہ ہے، جن کا کام زندہ ہے، جن کے آستانے زندہ ہیں، جن کے لگائے ہوئے ہاتھ کے پودے جو ہے برگو بہار دے رہے ہیں، جن کی مسجدیں پروان چل رہی ہے، جن کے مدرسے چل رہے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ ان کی قبروں میں ہزاروں نور بھی داخل فرماتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے ایک ساتھی ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے اور ان کو جو مالک نے ان سے کپڑے بھی چھین لیے اور ان کا جو تہمت تھا اس کے 2 ٹکڑے کر کے، خلوص کی قدر دیکھو، جہاں بھی رہو مخلص ہو کے رہو، جس مرکز میں رہو، جس ادارے میں رہو، جس شخصیت کے ساتھ رہو، دل سے مخلص ہو کر رہو، پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں دیکھو۔ وہ تہمت اس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ جو ہے وہ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، پاؤں کے اندر چھالے تھے اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر مکہ مکرمہ سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، حضور نے فرمایا اور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام تو عبد العزیٰ ہے، عزیٰ بہت بڑا بت تھا، اس کے نام پر عبد العزیٰ ہے۔
حضور نے کلمہ پڑھایا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے. اونچا بولو، پیچھے تک آواز ہے. تیرا نام عبداللہ ہے. وہ 2 کپڑے تھے نا، تو ذل بجا دین 2 کپڑوں والا. اب حضور سے تعلیم حاصل کی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس دیہاتی کے مقدر پر کائنات کی یونیورسٹیاں قربان جائیں جو قرآن کمری والے سے پڑھتا تھا، جو حضور سے قرآن پڑھتا تھا. کائنات کے دانشور اس کے مقدر پہ قربان جائیں. اب پڑھتا تو مسجد میں رہتا، نہ گھر تھا، نہ فیملی تھی، نہ کاروبار تھا، تو مسجد میں تو لہک لہک کے اونچی اونچی آواز میں پڑھتا، اونچی اونچی. ایک دن حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو عبداللہ ہے نا، دیہاتی سا ہے، جٹ سا ہے، بندے بھی نفل پڑھ رہے تھے نماز، یہ اونچا اونچا قرآن پڑھتا ہوتا ہے. حضور اس کو حکم فرمائے تھوڑا سا آہستہ پڑھا کرے، زیادہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا عمر دا ہو، اس کو چھوڑ دے، یہ جس طرح بھی قرآن پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے. اونچا بولو نا، یہ جس طرح قرآن پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دے. اگلے لفظ سنو، رسول اللہ نے فرمایا انہو قد خرج مہاجرا الی اللہ ورسولہ. عمر تجھے پتہ نہیں ہے اس نے ساری دنیا چھوڑی ہے اور خدا اور اس کے رسول کا سودا کر کے آیا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے. یہ آہستہ پڑھے تو آہستہ پڑھنے دے، یہ اونچا پڑھے تو اس کو اونچا پڑھنے دے. یہ جس انداز میں بھی قرآن پڑھتا ہے نا اس کو پڑھنے دے. کمری والے تھے، قدر بھی تو اسی طرح فرماتے تھے نا. حضور قدر بھی، حضور ایک غزوہ کے لیے تشریف لے کر جانے لگے ہیں، ایک غزوہ کے لیے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا چلو ساتھ چلو. اب میں اس میں مسئلہ تقدیر بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ تقدیر بھی، اور نیت کا کیا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا. جب وہ لشکر راستے میں پہنچا، لنگر انشاءاللہ شام کو بعد وداع ہاں میری طرف رکھو انشاءاللہ. بڑا شاندار یہ دوست جو انتظامیہ کے وہ ان کو رکھنے دے. آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے، 2 قیمتی باتیں اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی سنیں گے. اس کے بعد ہم نماز پڑھنے والے ہیں. 2-3 منٹ کے اندر میں اس کو کنکلوڈ کرنے لگا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں اور راستے میں پہنچے غزوہ اس سفر میں جو اس پر حضور تشریف لے کے جا رہے تھے. تو قریب ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک درخواست پیش کرنی ہے، ایک عرضی پیش کرنی ہے. حضور نے فرمایا بولو. عرض کی ادعو اللہ لی بالشہادت، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ اس غزوہ میں مجھے مقام شہادت عطا فرمائے. اونچا تے بولو نا. ایک سیرت نگار نے لکھا کہ رسول اللہ کے کمالات میں سے یہ بھی بڑا کمال ہے کہ لوگ زندگی سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام اللہ کے دین کے لیے موت سے بھی پیار کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں موت سے. اللہ کے نام پر آئے تو اسے. حضور نے فرمایا اچھا تم شہید ہونا چاہتا ہے یا رسول اللہ؟ ہاں. حضور نے فرمایا اس سامنے بیری کا درخت ہے، اس سے ایک سکڑا اتار کر لا. وہ سکڑا اتار کر لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بازو پر باندھا اور بازو پر باندھنے کے بعد لفظ سنیے، ذرا غور فرمائیے گا، لفظ سنیے. حضور نے دعا مانگی. دعا کے کلمات یہ تھے اللہم انی احرم دمہ علی الکفار. اے اللہ میں اس کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں، میں اس کا خون بولو کافروں پر حرام کرتا ہوں. انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس دعا کے لیے تو نہیں عرض کیا تھا، میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، باطل سے ٹکراؤں، اللہ کے دین کا جھنڈا اونچا کروں، پھر وقت آئے پھر دشمن سے ٹکراتے ہوئے مجھے موت آئے اور میرا رب مجھے شہادت کا تاج عطا فرمائے. تو رسول اللہ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ جو شخص اپنی نیت میں یہ بات رکھ کے کہ اللہ کے دین میں کے راستے پر میں نے چلنا ہے، جو چل پڑتا ہے نا، فرمایا اس کو جس طریقے سے بھی موت آتی ہے جب اس کی نیت شہادت کی ہوتی ہے تو اللہ اس کو شہادت ہی عطا فرماتا ہے. اب اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کی موت تلوار سے نہیں ہوگی. اب جہاں پہنچے، اب فائنل ڈیسٹینیشن، ابھی جنگ نہیں ہوئی، ابھی غزوہ نہیں ہوا، ابھی لڑائی نہیں ہوئی، ابھی دشمن سے آمنا سامنا نہیں ہوا. سفر کی شدت کی وجہ سے انہیں بخار آ گیا اور اس بخار کا اس قدر شدید بخار آیا کہ اس بخار اور سفر اور تھکاوٹ کے نتیجے میں وہاں آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسی
ادویات بھی سفر میں ایسی بہت زیادہ کوئی سہولیات نہیں تھی. اس شدت تھکاوٹ سے بخار سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم فرمایا ان جو ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین کرو کا اہتمام کرو. اس کے بعد جب ان کو قبر میں اتارنے کے لیے لے کر گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ان کی قبر میں تشریف لائے. اور حضرت بلال کہتے ہیں میرے سامنے میرے کانوں میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ ابو بکر و عمر کو فرما رہے تھے اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو, اپنے بھائی کی میت کو میرے قریب کرو. اور جب ان کو قبر میں رکھا, مٹی ڈالی. آج یہ بھی فیشن بن گیا ہے کہ جنازہ پڑھتے ہیں لوگ سیاسی جنازے, دنیاوی جنازے, دنیاوی غرض, لوگوں کا منہ دکھانا ہے, ناراض نہ ہو جائے. کل لوگوں کا منہ دکھانا ہے. کاش اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, اور پھر دعا نہیں مانگتے. کہتے جی کل کی ضرورت نہیں, 10ویں کی نہیں, ختم کی نہیں, 40ویں کی نہیں. جس کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے مجھے بتاؤ اس کی بخشش میں کوئی شک رہ جاتا؟ اونچا تے بولو نا, نہیں رہ جاتا. لیکن حضور اس کی قبر میں اترے, مٹی ڈالی گئی تو حضور نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر پھر بخشش کی دعا مانگی, پھر بخشش کی دعا مانگی. اور وہ لفظ سنانے لگا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں جو آئے. حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پی محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر وہ لفظ وہ دعا نقل کی ہے. جب مٹی ڈالی جا چکی اور اس کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی تھی نا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود بڑے عالم صحابی تھے, بڑے عالم, وہ کہتے ہیں میں وہ موجود تھا وہاں, میں موجود تھا. حضور نے جب یہ دعا مانگی اللہم انی قد امسیت عنہ رادن فرد عنہ, یا اللہ آج شام تک میں تیرے اس بندے سے راضی تھا, میرے پروردگار تو بھی راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی, میں نے یہ دعا سنی میری چیخ نکل گئی, اور اونچی آواز میں سے کہا یا لیتنی کنت صاحب اللہ, کاش آج اس کی قبر نہ ہوتی, آج میری قبر ہوتی. اور میرے لیے مصطفیٰ فرماتے یا اللہ میں اسے راضی ہو گیا ہوں, میرے پروردگار تو بھی راضی ہو جا. کیونکہ جس نے رسول اللہ کو راضی کیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا. اور جس کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں نفاق ہو, بغض ہو کہ نعت نہیں پڑھنی, نعت نہیں سننی, میلاد نہیں کرنا, میلاد نہیں سننا, کہاں لکھا ہے حوالے ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, وہ نامراد ہی رہتا ہے. اور جو کہتا ہے کہ سارے کمالات میرے نبی کو میرے رب نے عطا فرمائے, وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے, قبر و حشر میں بھی کامیاب ہے. جوید بھائی جو ہے وہ حاجی نیاز صاحب نے ایک دن مجھے کہا گلاب بانو اسلامک سینٹر میں نا, کہتے ہیں یہ جوید صاحب جھومتے بہت ہیں ماشاءاللہ, جو بھی نعت کا آتا ہے یہ جھومتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. وہ جب بھی حضور کی نعت پڑھی جاتی جوید صاحب جھوم رہے ہوتے, اٹھ کر خدمت کرتے نعت خانوں کی, اٹھ کر خدمت کرتے علماء کی, پھر کھانا تقسیم ہوتا, پھر کھانا تقسیم کرتے. اور یہ ہمارے خادم مسجد کے گواہ ہیں اس بات کے کہ ان سے اکثر پوچھتے کہ جو گاربیج بیگ ہیں مسجد میں وہ ختم ہو گئے ہیں, وہ کہتے جی تھوڑے سے رہ گئے, اچھا میں ایک اور بنڈل لا دیتا ہوں, میں ایک اور پیکٹ لا دیتا ہوں. اور آخر میں صفائی کر کے جاتے, گاربیج بیگ مسجد کے لیے لاتے. تو مجھے بتاؤ میرا رب ان نیکیوں کو ضائع کر دے گا؟ نہیں, میرا رب ان نیکیوں کی قدر فرمائے گا. اور اس کے دو منظر ہم نے دیکھے, جنازے میں اجتماع, دوسرا منظر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آسمان سے فوار, اور تیسرا منظر ہم نے دیکھا کہ قبر کو اللہ پاک نے اس طرح سجایا ہوا تھا, اس طرح سجایا ہوا تھا. میں نے گھر کر بھی جا کر بات کی, میں نے کہا لوگ عجیب فتنے پھیلاتے ہیں, بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. حکم تو یہ ہے کہ مومن میں کمزوری ہو تو پردہ ڈالو, کل کو اللہ تمہارے ابو پر پردہ ڈالے. اگر اچھالو گے تو اللہ تعالیٰ پھر اچھالنے میں بھی دیر نہیں لگاتا, اللہ پھر تمہارے بھی اچھالے گا, پردے ڈالو. تو ایسی قبر سجی ہوئی تھی, اب قبر بھی سجی. یہ ساری نشانیاں اس بات کی علامت ہے کہ میرے رب نے ہمارے اس بھائی کی بخشش فرمائی, اور ہم بھی یہاں اس بخشش کی دعا کے لیے جمع ہیں. تو اب جو ہے انشاءاللہ عزیز اذان ہوتی ہے, نماز مغرب ہوگی, اور نماز مغرب کے فوراً بعد